3 سے 6 مہینے میں نے کام کیا تو مجھے کوئی کلائنٹ نہیں ملا. ہمیں تو پیسے نہ آئے, آپ کہنے چلو نکلیے. ہاں جی. یہ تو فیلڈ خراب ہے. کلائنٹ دے دیتا ہے مطلب 4 سے 5 لاکھ کے آرڈر دیتا ہے منتھلی, کہ جو 4 لاکھ آپ کو کلائنٹ دے رہا ہے اس میں سے ہاف پروفٹ ہو جائے. ایسا کیوں نہیں؟ جو بھی مشکل آتی تھی میں یوٹیوب سے سرچ کرتے تھے. پہلا آرڈر $10 کا لگا, اس کے بعد اب پرماننٹ کلائنٹ کہاں سے مل رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. آج ہم آفتاب سے سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گورنمنٹ جاب کرتے ہوئے آپ اپنی فری لانسنگ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں, اور کنٹینیو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس سے ماشاءاللہ ماہانہ 50 سے 60 ہزار یا ماہانہ لاکھوں روپے کیسے بنا سکتے ہیں. بڑی زبردست سٹوری ہے. ہماری جب ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو ہمیں خود بڑی موٹیویشن ملتی ہے کہ یار کوئی جو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کس طریقے سے اس نے گیسٹ پوسٹنگ, کانٹینٹ رائٹنگ یا فری لانسنگ کی فیلڈ کو ٹائم نکال کے جو ہے اس میں سے ماشاءاللہ پیسے بنا رہے ہیں. آج آفتاب یعنی کہ سورج کی کہانی, سورج کی زبانی جانتے ہیں کہ کیسے یہ سورج سے پہلے اٹھ کے جو ہے سورج کی طرح چمک رہا ہے. اور آج ان کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں. دلچسپ سوال ہوں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک جاب ہولڈر یا جو ہاؤس وائف جن کو لگتا ہے کہ ہمارے ابھی ارننگ نہیں ہو رہی, پرابلمز ہیں, تو وہ آج ان سے سیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں سورج بھائی؟ جی سر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. فرسٹ آف آل تو بہت شکریہ آپ آئے اور ہمیں اچھا لگا. اور دوسری بات ماشاء اللہ آپ جاب کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے جاب کیا کر رہے ہیں آپ؟ سر میں چائلڈ اسسٹنٹ ہوں, چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو ساہیوال میں. جی گورنمنٹ جاب ہے؟ جی گورنمنٹ. کون سا اسکیل ہے؟ 11واں اسکیل ہے. 11واں اسکیل, زبردست. تو کس طریقے سے اس فیلڈ میں آئے اور ماشاء اللہ آلریڈی جاب بھی کر رہے تھے؟ جی سر یہ 2022 کا اینڈ تھا ماشاءاللہ. تو میں پہلے بھی مطلب آن لائن یہ سلسلہ مطلب چلا رہا تھا. مطلب ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ میں دیکھتا تھا کہ آن لائن مطلب منی کیسے کماتے ہیں. تو ایک دفعہ میں نے لکھا یوٹیوب پہ کہ ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن, تو مختلف ویڈیوز وغیرہ آ گئی. نیچے آپ کی بھی ایک ویڈیو تھی, شاید وہ کسی کی سکسیس اسٹوری تھی. اچھا ماشاءاللہ. تو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھنا اسٹارٹ کر دی. میں نے کہا دیکھتے ہیں مطلب یہ کیا چیز ہے. جی تو پھر آپ کی ویڈیو دیکھی تو میں نے کہا یار یہ کوئی اچھی چیز ہے. اور اسٹارٹ اپ لے لیا 2022 کے اینڈ پہ. 2022 کے اینڈ میں ایگری. تو سر اس کے بعد سر میں نے آپ کا کورس جوائن کیا جو آن لائن کورس ہے یوٹیوب پہ. وہ ساری ویڈیوز میں نے دیکھی, فری ویڈیو سیریز جو ہے 8-9 ویڈیوز ہیں. ہاں جی وہ دیکھی. وہ میں نے کام سٹارٹ کر دیا ماشاءاللہ. کہاں سے سٹارٹ کیا؟ سب سے پہلے میں نے فیس بک پہ سے سٹارٹ کیا. ایسے ہی ہم بولتے ہیں فیس بک, لنکڈ ان, فائیور, اپ ورک, یہ چیز. اینی ویز ٹھیک ہے. آگے اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے واٹس ایپ پہ بھی مطلب مختلف گروپس جوائن کیے, فیس بک پہ گروپس جوائن کیے ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سب سے پہلے میں نے ویب سائٹیں اکٹھی کرنا شروع کر دی. زبردست. مطلب پہلے آپ نے ایک لسٹ بنائی اچھی ویب سائٹس کی؟ جی سر. اوکے. میں نے لسٹ بنائی کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہم کلائنٹ کو آگے مطلب آپ کے دسترس میں ایسی چیزیں ہوں جو دوسروں کو فائدہ دے سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سر مطلب میں نے ساری ویب سائٹیں اکٹھی کر لی. اس کے بعد پھر سب کچھ فری میں سیکھا؟ جی سر گھر بیٹھ سب کچھ فری میں سر. کسی سے کوئی کورس نہیں لیا, کچھ نہیں کیا؟ بالکل فری. اچھا ان کیس اگر آپ کو اس کورس میں ہرڈلز آ رہی تھی, پرابلمز آ رہے تھے, تو اس کا سولوشن کہاں سے ملا؟ اس کا سولوشن بھی مجھے یوٹیوب سے ہی ملا. یوٹیوب سے ہی ملا؟ جی زبردست. جو بھی مشکل آتی تھی میں یوٹیوب سے سرچ کرتے تھے. اسی لیے ہم اکثر کہتے ہیں یوٹیوب از دی بیسٹ یونیورسٹی. اینی ویز ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کتنی دیر لگی اس اسٹرگلنگ فیز میں, اور کب آپ پہلے آرڈر تک پہنچے؟ سر پہلے تو میں مطلب کہ تقریباً 3 سے 6 مہینے میں نے کام کیا تو مجھے کوئی کلائنٹ نہیں ملا. ٹھیک ہے. 3 سے 6 مہینے. ہاں جی. یعنی کہ 90 سے 180 دن میں کوئی پیسہ نہیں آیا؟ بالکل بھی ایک پیسہ بھی نہیں آیا. اس کے بعد ایک دن میں نے ویب سائٹیں جو آؤٹ ریچ کی ایڈمن سے, تو اس نے لسٹ بھیجی. تو لسٹ وہ میں نے ویسے کی ویسے فیس بک پہ پوسٹ لگا دی, پہلی پوسٹ. ٹھیک ہے. پوسٹ لگانے کے تقریباً 10 دن بعد ایک میسج آیا مجھے فیس بک سے ہی. تو وہ $10 میں ڈیل ہو گئی. تو $10 مجھے پہلا پروفٹ ملا. $10. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ تھوڑا سا بچوں کو بتانا ہے, ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں اور بھائی بھی سن رہے ہیں, وہ بھی جاب کر رہے ہیں. یہ جو 90 سے 180 دن گزرے, اس میں آپ اپنے آپ کو قابو کیسے رکھ پائے اسی فیلڈ پر؟ مطلب ہمیں تو پیسے نہ آئے, آپ کہنے چلو نکلیے, یہ تو فیلڈ خراب ہے. تو وہ 90 سے 180 دن جو کہ 3 سے 6 مہینے کا ٹائم بنتا ہے, آپ نے اپنی پرابلمس کو اوور کم کیسے کیا؟ کیسے لگا کہ نہیں یہ لگا ہی رہنا ہے, اور 6 مہینے تک آپ لگے ہی رہے؟ ایسی کیا بات؟ سر پہلے تو 6 مہینے میں ایسے لگا ہی رہا, لیکن مطلب کہ دل برداشت ہو گیا. لیکن میں نے کہا لگے رہو, ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا
کہ میں ہوتا ہے. اور جب آپ فری سیکھ رہے ہو ہاں جی تو فری میں پھر آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے, آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے, اپنے حساب سے چل رہے ہیں تو جب بھی آپ کو آرڈر آئے. لیکن اگر ہم دیکھیں بہت سے لوگ جو اسٹارٹ اپ کرتے ہیں 2 مہینے بعد پیسے نہیں آتے, یہاں فزیکل کورس میں بھی انہوں نے فیلڈ ہی نہیں ہے, بالکل. تو شاید کسی کورس کو کرنا مجھے لگتا ہے کامیابی نہیں ہے, اس کورس کو کرنے کے بعد اپنے حصے کی محنت کرنا. سو یہ ہوا. اچھا پہلا آرڈر $10 کا لگا, اس کے بعد آپ پرماننٹ کلائنٹ کہاں سے مل رہے ہیں؟ سر پہلا جب آرڈر ملا $10 کا, وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر مجھے تقریباً 6 سے 9 مہینے بالکل آرڈر ملا ہی نہیں. اچھا 3-6 مہینے پہلے ویٹ کیا, ایک آرڈر آیا, پھر گیپ آیا. پھر گیپ آیا سر, بالکل ایک آرڈر بھی نہیں ملا. میں پوسٹنگ کرتا رہا, پھر جاب تھی, جاب کے ساتھ ساتھ یہ کام کرتا رہا پارٹ ٹائم. صحیح. تو کوئی بھی آرڈر مجھے نہیں ملا, میں نے کام ہی چھوڑ دیا. کام چھوڑ دیا. واو, یہ ایسے ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ. بالکل, میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا 2020 میں, کئی فیلڈز میں ایسے کیا. ٹھیک ہے, پھر تو کام میں نے بالکل چھوڑ دیا. تو ایک دن پھر آپ کی ایسے کوئی سکسیس سٹوری تھی, وہ میں نے دیکھی. وہ دیکھنے کے بعد پھر میں نے سٹارٹ اپ لیا. میں نے کہا اب میں دل جان سے کام کروں گا, اس سے مطلب کہ سکسیسفل ہو جاؤں گا. دوبارہ گرے ہیں, گر کے اٹھے ہیں, پھر چلے ہیں, پھر بھاگے ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد سٹارٹ اپ کیا. سٹارٹ اپ کہاں سے لیا؟ سٹارٹ اپ پھر میں نے LinkedIn سے لیا. میں نے سارے اپنے اکاؤنٹ فیس بک, LinkedIn سارے فلی آپٹیمائز کیے, مطلب کہ پروفائل اچھی بنائی ماشاءاللہ. وہ بنانے کے بعد فائیور مطلب کہ وہ پروفائل بنائی. اس کے بعد پھر میں نے اپنی پورٹ فولیو ویب سائٹ بنائی. مطلب یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے پھر میں کلائنٹ کی طرف گیا. زبردست. اچھا یہ بتائیے LinkedIn سے ابھی کتنے پیسے پر منتھ آپ ارن کر رہے ہو؟ سر LinkedIn سے اس وقت مجھے کلائنٹ دے دیتا ہے, مطلب 4 سے 5 لاکھ کے آرڈر دیتا ہے منتھلی 4 سے 5 لاکھ کے آرڈر. ماشاءاللہ. اس میں سے میرا پروفٹ ہوتا ہے 50 سے 60 ہزار. اچھا مطلب 4 لاکھ اگر کام ملتا ہے تو اس میں سے آپ کا پروفٹ 50 سے 60 ہزار. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے یوٹیوب پہ اسٹارٹ کیا ودن 2 ایئرس, ودن 2 منتھ نہیں, ودن 3 منتھ نہیں, 2 ایئرس اس نے چیزوں کے ساتھ لگا رہا, کوشش کرتا رہا, اور آفٹر 2 ایئرس وہ جو ہے 50 سے 60 ہزار. اگر آپ کرو کوشش تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو 4 لاکھ آپ کو کلائنٹ دے رہا ہے اس میں سے ہاف پروفٹ ہو جائے. ایسا کیوں نہیں ہے؟ سر وہ ظاہر ہے وہ ایڈمن ڈیل جیسے ہوتی ہیں, تو میں ایسا چاہتا تھا کہ میرا کلائنٹ پرماننٹ رہے, پروفٹ کم سے کم لے لوں, لیکن کلائنٹ جو ہے وہ میرا پرماننٹ. زبردست. اچھا یہ جو لوگ ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں, آپ یہاں بھی سن رہی ہیں, ان کو کوئی ایسی ٹپ بتائیں کہ آپ نے ٹائم کو کیسے مینیج کیا, ساتھ جاب بھی کرتے رہے, کتنے گھنٹے کی جاب تھی, اور پھر اس فیلڈ میں کس طریقے سے کام کرتے رہے؟ جی سر, میں سر آپ کے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ نے نا مطلب کنسسٹینسی رکھنی ہے, آپ نے کام کرتے ہی رہنا, چھوڑنا نہیں ہے بالکل بھی. آپ ڈیلی کا نا 1 گھنٹہ دے دیں, 2 گھنٹے دے دیں, لیکن آپ نے لازمی دینے ہیں. لازمی وہ کام جی اٹیچمنٹ آپ کی رہنی چاہیے, آپ نے وہ کام لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ 8 گھنٹے کی اگر آپ کی جاب ہے 10 کی, وہ بھی بتائیں, اور کیسے ٹائم کتنا دیتے تھے, آپ نے کیسے مینیج کیا؟ سر 8 گھنٹے کی میری جاب تھی, مطلب ٹائمنگ. کب, صبح سے شام؟ جی صبح سے شام, لیکن وہ سر شفٹنگ میں ڈیوٹی ہوتی تھی, کبھی فرسٹ ٹائم, کبھی سیکنڈ ٹائم, کبھی نائٹ. ٹھیک ہے. تو جس وقت میری نائٹ ڈیوٹی تھی تو میں پوری رات ہی جاگتا تھا اور رات کو ہی کام کرتا تھا. ڈیوٹیز کے دوران؟ جی ڈیوٹیز کے دوران ہی. ٹھیک ہے, مطلب ساتھ اپنے کام کو لے کے چلتے جی ساتھ. اچھا آفتاب بھائی, جو ہاؤس وائف ہے, جیسے میری بھی سسٹر ہے ماشاءاللہ, ان کے پاس بھی بچے ہیں, ٹائم مینیج کرنا بڑا مشکل ہے. ہاؤس وائف کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کریں؟ سر ہاؤس وائف کے لیے یہ ہے کہ دن کے وقت وہ کام کر سکتی ہیں اپنا گھر کا, اور اس کے علاوہ ساری رات ہے ان کے پاس, تو ساری رات میں آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دے دیں. ہاں 3 گھنٹے 4 گھنٹے دے. جب بچے سو جائیں تو آپ جو ہے اچھے سے فری لانسنگ کریں, کام کریں, آن لائن رہیں. ہاں جی. اور اس میں یہ بھی ایک اوپینین شامل ہو سکتی ہے کہ بچے اگر اسکول جاتے ہیں, آن گوئنگ ہے, تو وہ بچے جو ہے وہ صبح اسکول جاتے ہیں تو 12 بجے 1 بجے آتے ہیں, تب آپ سو لیں. ایسے بھی ہے جیسے بچے آج کل بڑے تیز ہیں, بچے ساری رات کیا کرتے ہیں, جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں, اگر کسی کے بالکل چھوٹے ہیں تو ٹائم کو تو ساتھ مینیج کرنا پڑے. اچھا کوئی ایسی ٹپ, کوئی ایسی ٹیکنیک, کوئی ایسی ایڈوائس جو ہمارے یوٹیوب کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دینا چاہ رہے ہیں, پھر ہم کلوز کریں. سر میں ایڈوائس یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس فیلڈ میں آئیں تو آپ جو ہے نا مطلب کنسسٹینسی رکھیں. اس میں آپ چھوڑے نا, آپ کام کرتے رہیں. اب جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس کی ایک شاپ ہے, ٹھیک ہے, شاپ میں آپ ہر قسم کا سامان رکھیں. اب کلائنٹس, فار ایگزامپل ایک کلائنٹ گزر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کلائنٹ کو کچھ بھی نہیں کہنا, بلانا بھی نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے پاس آپ کی شاپ میں ہر چیز ہے, اٹریکشن کی ہے,
وہ ایک دن وہ کلائنٹ ضرور آئے گا ضرور شاپ آئے پہ، گا، 1000 مرتبہ گزرے گا، ہاں جی، ایک بار وہ لے لے گا، ضرور آئے وہ گا کوئی آپ کی پاپڑ شاپ ہو پہ، سکتا ہے، ہاں بسکٹ جی، ہو کچھ سکتا ہے، بھی ہو وہ سکتا کوئی ہے، جناب ہاں جی، چلی ملی ہو سکتی ہے، وہ بالکل، چینی ہو سکتی ہے، ہاں وہ جی، شرٹ ہو سکتی ہے، ہاں وہ جی۔ کچھ بھی۔ سر میرے کیس میں بھی ایسے ہی تھا، میں نے سر پوسٹیں ایسے شیئر کر دی لنکڈ ان پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ہر جگہ پہ، تو سر کلائنٹ نے مجھے خود ہی آؤٹ ریچ کیا ہے، ماشاءاللہ اس نے زبردست۔ خود ہی مجھے مطلب یو کے کا کلائنٹ تھا، اس نے سب سے پہلے مجھے میسج کیا ہے، پھر میرا نمبر نکال کے اس نے مجھے کال کی ہے، تو پہلے میں سمجھا کہ یہ شاید کوئی فیک ہوگا، کوئی اسکیمر ہو سکتا ہے، ہاں زبردست۔ تو لیکن اس نے پھر مجھے جب آرڈر دیے، مجھ سے پوچھا، مجھے کال پہ انٹرویو وغیرہ لیا، اس کے بعد پھر اس نے ویب سائٹیں پوچھی، تو پھر زبردست، مجھے پتہ چل گیا کہ واقعی نہیں یہ یہ کلائنٹ ہے۔ زبردست ہے، بہت ہی اچھی ہاں بات۔ جی، چلیں جی، اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں دے، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو اسٹرگلنگ فیز میں ہیں، جو بھی سوچ رہے ہیں کریں گے کرتے ہیں، ان کے لیے اگر 2 سال ان کے پاس ٹائم ہے تو وہ 2 سال اس بھائی کی طرح لگا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پراپرلی اوپن انفارمیشن ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 2 سال آپ کھپنا چاہ رہے ہیں تو آپ کھپیں، تسلی سے کھپیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ آپ نے 45 ڈیز میں کرنا ہے تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، ادھر کریں یا گھر میں کریں، ادھر ٹائم لگے گا، ادھر ٹو دی پوائنٹ چلے۔ ہمارا نیکسٹ سیشن 1 نومبر کو شروع ہو رہا ہے، جو بچے بھی انٹرسٹڈ ہیں نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔